تو ان کا نام ہے عبداللہ بن مکتوم. اور اسلام سے پہلے ان کا نام کچھ روایات میں ملتا ہے کہ عمر بھی تھا, عمر بن مکتوم. دیکھیں جب عربک آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دو لفظ ملیں, نام کی میں بات کر رہا ہوں, عین میم را, اور آپ اس نام کو کیسے پروناؤنس کرو گے؟ عمر, عین میم را. اگر آپ کو ایک ایسا نام ملتا ہے which starts with عین میم را واو, کیا ہم اس کو عمرو پڑھیں گے؟ نو, اس کو عمرو نہیں پڑھیں گے, اس کو ہم عمر پڑھیں گے. واو ساکن ہوتا ہے, سائلنٹ ہوتا ہے, رائٹ. فار ایگزامپل بہت سارے ایسے صحابی ہیں, عبداللہ بن عمر فار انسٹنس, رائٹ. تو آپ جب بھی عربک ٹیکسٹ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک نام آپ کے سامنے آ جائے عین میم را واو, آپ نے اس کو عمرو نہیں پڑھنا, عمر پڑھنا ہے. تو یہ ہمارے سبجیکٹ سے جو ہے انٹرلنکڈ ہے کہ ان کا نام پرائر ٹو اسلام عمر تھا, عمر, عین میم را واو, لیکن مشہور نام ان کا عبداللہ ہی ہے. اور اگر ان کی ہم لینیج کی بات کریں, لینیج اگر ہم مکن سٹینڈرڈز کی بات کریں, بیک دین لینیج واز اے بگ تھنگ. اگر آپ قریشی ہیں تو آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, رائٹ. اگر آپ کی کوئی لینیج نہیں ہے, آپ کا کوئی ٹرائب نہیں ہے, فار ایگزامپل بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں اور بہت سارے صحابہ ہیں, تو پھر ان کی کوئی بیکنگ نہیں ہوتی تھی, ان کو کوئی پروٹیکشن کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. تو سملرلی اگر ان کی لینیج کی بات کریں, ان کے جو سٹینڈرڈ ہیں ایز پر مکن سٹینڈرڈ بہت ہائی ہیں. وہ کیسے کہ یہ فرسٹ کزن ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے, ہی از دی فرسٹ کزن آف خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو مدر ہیں, ہر نیم از فاطمہ بنت زائدہ بنت قیس, فاطمہ بنت زائدہ بنت قیس, اور یہ بہن ہیں عبداللہ کے فادر کی, اور عبداللہ کے جو فادر ہیں ان کا نام ہے قیس بن زائدہ, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی کیا لگی؟ پپھو کی بیٹی لگی. سو دیٹس ہاؤ یہ جو ہے ان کی فرسٹ کزن ہیں. تو ان کے فادر کا نام کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, قیس بن زائدہ, اور ان کی مدر کا نام ہے عاتکہ بنت عبداللہ المخزومیہ. تو مخزومیہ سے پتہ چل گیا کہ جو ان کی مدر ہیں وہ بنو مخزوم سے ہیں, which is a high clan. اب دیکھیں جو قریشی ٹرائبز ہیں, صرف بنو ہاشم قریشی نہیں تھے. قریش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے سب قریشی ٹرائبز بھی تھے. فار انسٹنس بنو ہاشم, بنو مخزوم, بنو عدی, بنو تیم, so and so forth, right. تو بنو مخزوم was a very powerful tribe, اور یہ بالکل شولڈر ٹو شولڈر سٹینڈ ہوتا تھا بنو ہاشم کے ساتھ. کون میری ہیلپ کرے گا, مجھے بتائے گا کہ بنو مخزوم سے مجھے 2-3 بندوں کے نام بتائیں کہ جو پاورفل تھے اور وہ بنو مخزوم سے تھے. خالد بن ولید واز ون آف them. خالد بن ولید بنو مخزوم سے تھے, اور خالد بن ولید کے جو فادر ہیں ولید بن مغیرہ, he was considered as per history کہ he was one of the wealthiest person in مکہ. so much so کہ جو مکہ سے جو مدینہ کا جو راستہ تھا اس میں مکہ سے لے کر مدینہ تک جو بھی سٹاپس آتے تھے, جو موٹلز کہہ لیں, جو گھر کہہ لیں, وہ ولید بن مغیرہ کے ہوتے تھے, میننگ بہت امیر تھے. تو بہرحال ولید بن مغیرہ وہ بھی بنو مخزوم سے تھے, خالد بن ولید بھی, اور somebody else ابو جہل بھی بنو مخزوم سے تھے, اور یہ واریر ٹرائب تھا, رائٹ. تو یہاں سے بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینیج وائز عبداللہ بن مکتوم یہ بہت پاورفل ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے. اور ان کا نام ابن مکتوم کیسے پڑا؟ مکتوم یہ مفعول کا صیغہ ہے, کاف تا میم کاتما. کاتا کا مطلب ہوتا ہے کنسیل کرنا, چھپا دینا. اور یہاں پہ جو لوگ قرآن کے ساتھ اچھا تعلق مینٹین کرتے ہیں, کون میری ہیلپ کرے گا کہ قرآن مجید میں آیا کہیں کاتما کا لفظ آیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی بولیے گا. کاف تا بانی, کاف تا میم, کاتما.
ماشاء اللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, یعنی which means is وَمَنْ أَظْلَمَ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے, ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ, کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت آ گئی ہے لیکن اس کو کنسیل کر دیا, اس نے چھپا دیا. تو کتمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. تو ان کا نام یہ کیسے پڑ گیا؟ کیونکہ ہسٹری کی بکس میں ڈیفرنٹ چیزیں آئی ہیں. کئی بکس میں آیا ہے کہ یہ بچپن ہی سے بلائنڈ تھے, he was born blind, اور کئی بکس میں آتا ہے کہ